اور بخاری شریف میں تو یہاں تک آیا ہے قبر کے 3 سوال ہوں گے. یہ آپ سنتے ہیں نہیں؟ بخاری کی حدیث میں کئی جگہ آیا ہے کہ 3 نہیں 1 ہی سوال ہوگا. 3 کا بھی ذکر ہے حدیث میں, لیکن 1 کا بھی ذکر ہے کہ خالی 1 ہی سوال ہونا ہے قبر میں. من ربو کا مدینو کا ذکر نہیں ہے, بس خالی مصطفیٰ کا سوال ہونا ہے. 1 ہی سوال کا ذکر بخاری کی حدیث میں, جو قرآن کے بعد جس کا سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ حدیث ہے بخاری کی حدیث. 1 ہی سوال ہونا, مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا, بتا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. اگر وہاں آنکھ لے کے گیا جلوے والی آنکھ, غنڈہ گردی والی آنکھ نہیں لے کے گیا, سچی آنکھ لے کے گیا, نیکی والی آنکھ لے کے گیا, ایسی آنکھ لے کے گیا جس آنکھ سے ماں کے چہرے کو دیکھ کے مسکراتا تھا. ماں باپ کا چہرہ اگر محبت سے دیکھ لینا تو 1 حج کے برابر ثواب ملتا ہے. اور کون سے حج کے برابر ملتا وہ بھی بتا دوں. حج بھی 2 طرح کے ہوتے. ایک حج تو وہ ہوتا جو قبول ہوتا ہے, ایک وہ ہوتا جو قبول ہی نہیں ہوتا. کوئی سب تھوڑی نہ قبول ہو رہے. زندگی بھر کبھی زکوٰۃ نہ دیا, حج کرنے جا رہا, کائے کا حج کر رہا بھائی, حرام کے پیسے سے حج ہو رہا. زکوٰۃ نکال نہیں رہا, حج کرنے جا رہا. دوسرے کی زمین دابے ہوا, حج کرنے جا رہا. دوسرے کے مال سمیٹے ہوا, حج کرنے جا رہا. کائے کے لیے حج کرنے جا رہا ہے؟ پہلے جس کا سمیٹا اس کا تو دے جا, جس کی بےمانیاں کی ہیں ان کی تو دے جا, حج تو جب ہی قبول ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ زکوٰۃ نکال کے غریبوں کا حق تو ادا کر دو, حج تو جب ہی قبول ہوگا. تو 5 لاکھ خرچ کر کے بھی گارنٹی نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کے جس نے مسکرا دیا, نبی فرماتے ہیں 1 حج کا ثواب, وہ بھی اس حج کا ثواب جو قبول ہوتا ہے, حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا جائے تو کس کا ثواب ملتا ہے؟ حج مقبول کا. کان کھول کے سن لے دوستوں, میں آ رہا, بڑی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا. جیسی گھر میں آیا, ماں نے پوچھا بیٹا کہاں تھا, آگ لگ گئی, تجھے یہی پڑی ہے, ہوں گا کہیں. ظالم ہے وہ لوگ, اپنے نفس پہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. دوستوں سے بڑی اچھی باتیں کر رہا, گھر سے باہر ہے تو بڑی اچھی باتیں چل رہی ہیں, فون پہ بھی لگا تھا بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا. جیسی ماں نے کچھ کہا, باپ نے کچھ کہا تو لگتا ہو جیسے مرچیں ملاتی ہوں ماں باپ نے. قبر میں جا چلے گا پتا, منکر نکیر جو قبر میں جائیں گے ان کی آنکھیں ایسے ہوں گی جیسے پہاڑ, ان کے دانت ایسے ہوں گے زمین کو پھاڑتے چلے آئیں گے, ان کی گرز ایسی ہوگی کہ 1 گرز مارے تو 70 گز زمین میں دھسا دے. معلوم ہے ان کا اگر چہرہ دیکھ لو تو پوری زندگی ہیبت نہ جا سکے. آج ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کے ماں باپ سے کلیس, گھر میں کسی سے کلیس نہیں, کلیس ہے تو سب سے بڑا ان بوڑھے ماں باپ سے کلیس ہے ہمارا. کان کھول کے سن لے, اگر قبر کے اندر جائے گا والدین سے کلیس کر کے گیا تو مصطفیٰ کا جلوہ دیکھنے سے محروم کر دیا جائے گا, نہیں دیکھ سکتا. اور ابھی میرے پاس ایک خبر آئی تھی, میرے موبائل میں ابھی بھی موجود ہے. کوئی گاؤں ہے, میں اس گاؤں کا نام بھی نہیں لوں گا, سمجھے, ہے ضلع مراد آباد میں. وہ اتنا سن لیں, اور آپ کے یہاں سے بہت قریب ہے, آدھا گھنٹے میں آپ پہنچ جائیں گے, آدھا پون گھنٹے میں اس گاؤں. یہ بتایا گیا کہ ایک نوجوان کا انتقال ہوا, اور انتقال ہونے کے بعد میں اس کی لاش کو دفن کر دیا گیا. صبح کو دیکھا تو لاش قبر کے اوپر پڑی تھی. کہاں پڑی تھی؟ قبر کے اوپر. گھر والوں کو بتایا تمہاری جو میت قبر کے اوپر پڑی ہے. گھر والوں نے جا کے دیکھا, واقعی قبر کے اوپر پڑی تھی. کچھ نے کچھ سوچا, کچھ نے کچھ, بہرحال انہوں نے کہا دوبارہ دفن کر دو. دوبارہ دفن کرنے کے لیے قبر الگ بنائی. الگ بنانے کے بعد میں اس کو دفن کیا. لوگوں کا بیان ہے کہ جیسے ہی دفن کر کے گھر آ کے نہ نپٹے تھے کہ میت قبر کے اوپر پڑی ہے. کالے کالے کام کرنے والوں, گناہ جب ہم کرتے ہیں تو اللہ ڈارا کا کہ ہم سے نہیں بولتا کہ گناہ مت کر, مگر اس نے حساب کا ایک دن رکھا, وہ سب دن کی 1 دن میں نکال لیتا ہے. سوچتے ہیں جو روزہ رکھنے وہ بھی ایسی, جو نہیں رکھنے وہ بھی ایسی. فرق کیا پڑ رہا؟ جو نماز نہ پڑھ لیں وہ بھی مزے میں, جو نہ پڑھ لیں وہ بھی مزے میں, جو پڑھ لیں وہ بھی مزے میں. ایک صحیح ہے, کیا پتہ چل رہا یہ نماز پڑھی ہے تو کون سے لال لٹک گئے؟ یہ تو جب پتہ چلے گا. اللہ نے 1 دن رکھا,
الیہ یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 برس کا دن رکھا اللہ نے، ساری کھائی پی اسی میں پوچھے گا۔ اور کبھی کبھی اللہ جب جلال میں آتا تو اس دن سے پہلے پوچھ لیتا، جیسے اس سے پوچھ لیا۔ لوگوں نے جب جا کے بتایا کہ میت قبر کے اوپر ہے تو پھر ڈر گئے، اور پھر تو لوگ اکٹھا ہو گئے۔ کیوں نہ اکٹھا ہو جائیں گے لوگ اکٹھا ہونے کے بعد پھر جمع ہوئے، اور جمع ہو کے پھر قبر کھودی، اور قبر کھودنے کے بعد پھر میت کو قبر میں رکھا۔ لوگوں کا بیان ہے سرانے کی طرف سے تختہ لگا رہے تھے، یا پاتیانے کی طرف سے جدھر سے بھی تختہ لگا رہے تھے۔ جیسے ہی تختہ لگائے، ابھی پورا تختہ نہ لگا تھا کہ میت کو قبر نے پھر اوپر پھینک دیا لوگوں کے سامنے۔ ابھی چہرے کی طرف کا باقی تھا، اور ادھر سے لگا لائے تھے پیروں کی طرف سے، پھر پھینک دیا۔ اب تو لوگ خوف زدہ، چیخ و پکار مچ گئی، وہی معافیاں تلافیاں کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ پھر کسی عالم کے پاس گئے، کیا کرے؟ عالم نے کہا اب اس کا کام کرنا ہے تو خاموشی کے ساتھ کسی دریا میں بہا، کسی دریا میں ڈال دو، قبر نہیں لے رہی ہے اس کی لاشیں۔ کوئی ایسا گناہ کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ کے قہر کو اس نے دعوت دی ہے، اور اللہ نے اسے قبر سے بھی محروم کر دیا۔ اب اللہ جانے کس دریا میں اس کی لاش کو ڈالا گیا، کہاں ڈالا، اس کی لاش کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہ کچھ پتہ نہیں۔ لیکن لوگوں نے تحقیق کی، گناہ کون سا کرتا تھا یہ؟ بہت سے لوگوں نے کہا بھئی گناہ تو سب کرتے ہیں تھوڑے بہت، لیکن یہ کون سا ایسا گناہ کرتا تھا جس کی وجہ سے آج اس کا یہ حال ہوا؟ پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ اس سے گناہ اور تو کرتا ہی تھا، لیکن سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ اپنی والدہ کو زیادہ ستاتا تھا۔ اس کی والدہ دو پیسے کو پریشان رہتی تھی، اور یہ اچھا کماتا تھا، اور کما کے دوستوں پہ لٹاتا تھا، عیش کرتا تھا خوب۔ اور اگر والدہ اس سے کبھی مانگتی تھی تو گالی بکتا تھا، گالی۔ اپنے والدہ کو ستاتا تھا، انہیں خرچہ نہیں دیتا تھا، ایسی گندی گالیاں بکتا تھا کہ عام آدمی کو نہیں بکی جا سکتی۔ وہ گالی سنے تو انسان اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لے۔ ماں کا دل دکھایا، ماں نے بہت بار کہا تھا مجھے گالیاں نہ دیا کر، تیری لاش کو قبر بھی نہ لے گی۔ بہت بار ماں نے یہ کہا تھا مجھے گالیاں نہ دیا کر، اس طرح سے پیسے نہ دینا تو نہ دے، مگر تیری قبر کو تیری لاش بھی نہ لے گی، تیری لاش کو تیری قبر بھی نہ لے گی۔ اللہ اکبر۔ لوگوں یہ والدین جنت کے دروازے ہیں، باپ جنت کا دروازہ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آج پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ بد اخلاقی کا سلوک کیا جا رہا تو آج دنیا کے اندر والدین کی نافرمانی کے قصے زیادہ سننے کو ہمیں ملتے ہیں۔ اے لوگوں، ہم جو پیسہ کماتے ہیں